موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ جس کی زبان سے سوائے سچ کے کچھ نکلتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ ایک ڈاکٹر ہے اور وہ ہمیں کوئی میڈیسن دیتا ہے، کوئی گولی دیتا ہے، یا کوئی حکیم ہمیں جڑی بوٹی دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی کہ یہ جڑی بوٹی آپ لیں آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے، ہمیں اس پہ یقین آ جاتا ہے، ہم وہ گولی لیتے ہیں، ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، شوگر ہے ٹھیک ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ہے ٹھیک ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں اور ہم فاتحہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونکے اور ہم ٹھیک ہو جائیں؟ یعنی دنیا کی خطرناک ترین بیماری بلڈ کینسر ہے، اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ تو بلڈ کینسر کے بعد تو موت ہے، جس کو کینسر ہو جاتا ہے وہ زیادہ تر لوگ فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، یا کسی کے گردے ختم ہو گئے ہیں، وہ 6 مہینے سال کے بعد وہ بندہ مر جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ فاتحہ کے اندر اللہ نے اتنی شفا رکھی ہے کہ بیماری ساری ختم ہو سکتی ہے، کینسر بھی ختم ہو سکتا ہے، گردے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، بخار بھی ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے تو سر میں درد ہو جائے تو ہم جب تک پیناڈال نہ لیں تو ہمارے سر کا درد ٹھیک نہیں ہوتا، فاتحہ اثر ہی نہیں کرتی۔ ایسا ہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے وہ یقین نہیں ہوتا، اور جب تک یقین کی کیفیت پیدا نہ ہو فاتحہ کبھی اثر نہیں کرے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک کہانی لکھی ہے اور اس میں بڑا سبق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جانور چرایا کرتا تھا، چرواہا تھا۔ اس کے گھر اور جہاں وہ بکریاں چراتا تھا اس کے درمیان میں ایک دریا تھا۔ وہ روزانہ جانور لاتا، ایک کشتی کے اندر جانوروں کو رکھتا، 1 آنا 2 آنے اس کشتی والے کو جانے کے دیتا، 1-2 آنے آنے کے دیتا، اور بکریاں چراتا اور اس طرح گزارا کرتا۔ تو ایک دن وہ ایک مولوی صاحب کے پاس آیا اور اس نے کہا، مولوی صاحب میں 2 آنے 4 آنے روزانہ خرچ کرتا ہوں یہ بکریاں چرانے کے لیے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میں یہ کشتی والے کام سے بچ جاؤں اور میں دریا کو پار کروں۔ تو مولوی صاحب نے کہا، بھائی تم ایسا کرو کہ آئندہ نہ تم کشتی میں نہ بیٹھنا، بکریاں کشتی میں نہ رکھنا، تم جب دریا سامنے آئے تو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا اور اپنا تہمد اوپر کر لینا، اور خود بھی اور بکریوں کو بھی دریا کے ساتھ پار کر۔ وہ اگلے دن آیا، سامنے دریا تھا، اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کے اندر چلا گیا، بکریاں بھی ساتھ لے گیا، دریا کو اس نے پار کر لیا۔ اب اس کو بڑی خوشی ہوئی کہ بغیر کشتی کے روزانہ 2 آنے میرے بچ رہے ہیں، تو وہ روزانہ اب کشتی کے بغیر دریا کو پار کرتا، بکریوں بھی اس میں سے گزارتا، خود بھی گزر جاتا، اور ایسے ہی سلسلہ چلتا۔ وہ ایک دن وہ مولوی صاحب بھی آ گئے، انہوں نے کہا، جناب کہ میں نے بھی آج پار کرنا ہے یہ دریا، کہیں میں نے جانا ہے۔ تو مولوی صاحب نے بھی بسم اللہ پڑھ لی۔ وہ مولوی صاحب نے بسم اللہ پڑھ کے دریا کے درمیان میں گئے تو مولوی صاحب کو تو سانس چڑھ گیا، پریشان ہو گئے، وہ تو ڈوبنے میں آ گئے، ہائے بکا شروع کر دی، او پانی مجھے نکالو مجھے نکالو۔ وہ بکریوں والا بڑا پریشان ہو گیا، اس نے بڑی مشکل سے اپنی بکریاں بھی نکالی اور مولوی صاحب کو بھی اٹھا کے باہر نکالا۔ اب وہ بکری والا ان پڑھ آدمی ہے اور وہ مولوی صاحب سے کہتا ہے کہ مولانا صاحب مجھے ایک بات سمجھنی ہے کہ بسم اللہ جو آپ نے مجھے سکھائی تھی وہی بسم اللہ آپ نے پڑھی ہے، وہی بسم اللہ میں نے پڑھی ہے، آپ نے پڑھی ہے آپ ڈوبنا شروع ہو گئے ہیں، میں نے پڑھی ہے میں دریا روزانہ پار کرتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا، تیری بسم اللہ کے پیچھے یقین ہے
اور میری بسم اللہ کے پاس صرف علم ہے، یقین کوئی نہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب تک یقین نہیں ہوگا سورہ فاتحہ شفا نہیں کرے گی، پورا قرآن بھی پڑھ لیں۔ اور اگر یقین کی کیفیت کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے کوئی اپنے اوپر پھونکتا ہے تو کینسر کا مریض ہے تو کینسر ختم ہو جائے گا، سر میں درد ہے تو سر ختم ہو جائے گا۔ اور اگر یقین کی کیفیت نہیں ہے تو سورہ فاتحہ کا وہ مفسر بن جائے، قاری بن جائے، عالم بن جائے، پورا قرآن بھی جسم پہ پھونک دے تو سر کا درد ٹھیک نہیں ہو۔ تو سورہ فاتحہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الشفا قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو